أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، شہر بنگلور میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں مسجد فرقان کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے آج کا یہ درس مرتب کیا اور انتہائی اہم موضوع پر، ایک ایسا موضوع کہ جس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے، دلوں کی سختی کا علاج، دلوں کی سختی اور اس کا علاج، یہ عنوان ہے ہماری آج کی گفتگو کا. اور جیسا کہ آپ نے اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں دلوں کے اندر سختی آتی ہے؟ کیا واقعی میں دل سخت ہوتے ہیں؟ اور دل اگر سخت ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس کے آثار کیا ہیں؟ کیسے پتا چلے گا کہ دل کے اندر سختی آ گئی ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، نماز کی طرف آپ اپنی توجہ نہیں کر پا رہے ہیں، کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو، اس کا مطلب کہ دل کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہ دل کے اندر سختی ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں، حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی کر رہے ہیں، آپ کی آمدنی کے ذرائع حرام بھی ہیں، آپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے دل کے اندر سختی ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے، آپ تکلیف دے رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان سے رشتہ توڑ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے دل کے اندر سختی ہے. بال بچے، بیوی بچے آپ سے ناخوش ہیں، ان کے حقوق آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت میں آپ پیچھے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے دل کا معاملہ گڑبڑ ہے. یہ چند علامتیں ہیں، چند آثار ہیں، چند سمٹمز ہیں جن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی ہے. اور یہ جو دل کی سختی ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے. یہ اس امت کے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل وغیرہ، ان کے اندر بھی یہ بیماری موجود تھی. قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اے بنی اسرائیل، اے یہودیو،
تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل ہارڈ ہو گئے، تمہارے دلوں کے اندر سختی آ گئی. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل تو پتھر کی طرح ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے پانی بہتا ہے، پتھروں کے اندر سے نہریں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار جب ان کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو پتھر کے اندر بھی گڈھے پیدا ہو جاتے ہیں، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں اور پانی ان میں سے نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے پگھلنے لگتے ہیں، اللہ کے ڈر سے جھکنے لگتے ہیں. لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے، بہت ساری امتوں کی طرف، بہت ساری قوموں کی طرف. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، جب ان امتوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان امتوں کے اوپر، ان قوموں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا. انہیں ہم نے تنگ دستی میں مبتلا کر دیا، انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا، انہیں تکلیفوں میں مبتلا کر دیا. لعلہم یتضرعون، اور یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں ہم نے اس لیے اتاری تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تاکہ ان کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر گریہ وزاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا، ان کو پریشانیوں میں ڈالا، تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانا چاہیے تھا، ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہونا چاہیے تھی. لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اور زیادہ سختی پیدا ہو جاتی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کے کرتوتوں کو، ان کے برے کاموں کو اور سجا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے. انہیں اپنے برے کام بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں. جب انسان کو اپنی برائی برائی نہ لگے، اپنا گناہ گناہ نہ لگے، اپنی غلطی غلطی نہ لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے. تو دل کی یہ سختی، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ زمر کے اندر فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے دل کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اسلام کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جس آدمی کے دل کا یہ عالم ہو جائے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ آدمی اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور میں ہوتا ہے. ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے. ایک طرف تو وہ آدمی ہے جس کے دل کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے اپوزٹ، اس کے پیرلل دوسرا آدمی کون ہوتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دلوں کے اندر سختی پائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان کے دل پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو یہ دلوں کی سختی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے، کیوں دل سخت ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ دلوں کے اندر جو یہ سختی پیدا ہوتی ہے، دل ہارڈ ہو جاتا ہے، دل کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پہلے کہ ہم وجہ بتائیں،
سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جو دل ہے، یہ دل بڑا امپورٹنٹ، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے اس دل کی بہت اہمیت ہے. دل صحیح تو سب کچھ صحیح، اور دل گڑبڑ تو سب کچھ گڑبڑ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور میں جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. حدیث کے راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ انہی کانوں سے سنا. کیا سنا؟ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات. بڑی مشہور حدیث ہے، شاید آپ نے سنی بھی ہو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے. حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے. وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، کچھ مشکوک چیزیں ہیں جن کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. لا یعلمہن کثیر من الناس. یہ جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. فمن اتقى الشبہات استبرأ من دینہ وعرضہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے، ان مشتبہ چیزوں سے، ان مشکوک چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس نے اپنی آبرو کو بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان ڈاؤٹ فل چیزوں کے اندر پڑ گیا، ڈاؤٹ فل چیزوں کو اس نے اختیار کر لیا، اپنا لیا، وقع فی الحرام، تو وہ حرام چیزوں کو بھی، حرام کام بھی کرنے میں وہ سوچے گا نہیں. جس نے ڈاؤٹ فل کام کر لیا، مشکوک کام کر لیا، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ حرام کام بھی کر گزرے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول ایک مثال دیتے، بڑی پیاری مثال دیتے. کرائن یرعی حول الحما، جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، چراتے چراتے وہ اپنے ملک کی یا اپنے شہر کی بارڈر پر پہنچ جاتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جہاں تک اس کے مالک کی زمین ہے، جہاں تک اس کے مالک کا ایریا ہے، وہ مالک کے ایریا کی بارڈر پر پہنچ جاتا ہے اور بارڈر کے پاس اپنے جانوروں کو چرانے لگتا ہے. جب وہ آدمی بارڈر کے اوپر چرائے گا، یوشک ان یقع فیہا، تو اس بات کا ڈر ہے کہ جانور چرتے چرتے بارڈر کو کراس نہ کر جائے، جانور سرحد کو کراس نہ کر جائے، اس پار نہ چلا جائے. یہی مثال ہے اس آدمی کی جو ڈاؤٹ فل چیزوں کو، مشکوک چیزوں کو اپنانے لگتا ہے. وہ بارڈر کے پاس ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ بارڈر کراس کر جاتا ہے، یعنی حرام کام کرنے لگتا ہے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا وان لکل ملک حما، الا وان حما اللہ محارمہ. اے لوگو، ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے، ہر بادشاہ کے ملک کی ایک سیما ہوتی ہے، ایک بارڈر ہوتی ہے، ایک سرحد ہوتی ہے. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرحد، اس کی حرام کی ہوئی چیزیں اللہ نے حلال، جو ہمارے لیے حلال کیا ہے، جہاں حلال ختم ہوتا ہے وہاں سے حرام شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی بارڈر حرام چیزیں ہیں. جس نے حرام کام کیا اس نے اللہ کی بارڈر کو کراس کیا، اللہ کی حدود کو کراس کیا. اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ کے پیارے نبی وہ جملہ بیان فرماتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کی. الا وان فی الجسد مضغۃ، سنو انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے جسم کے اندر ایک حصہ ہے، ایک چیز ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، پورا بدن صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر جسم کا وہ حصہ گڑبڑ ہے تو پوری باڈی گڑبڑ ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دل ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے. تو دل اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دل کے اندر اگر فساد آیا، اس کے اندر بگاڑ آیا، دل اگر سخت ہو گیا تو انسان کی ساری ایکٹیویٹیز، انسان کی ساری حرکتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں.
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اپنے سامنے رکھیے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری باڈی نہیں دیکھتا، تمہارا شریر نہیں دیکھتا، تمہارا جسم نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو کچھ لوگ مس یوز کرتے ہیں اس حدیث کا، بولے دیکھو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صورتوں کو نہیں دیکھتا، داڑھی رکھو چاہے مت رکھو، صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ صحیح بات ہے، دل صحیح رہے گا تو چہرے پر داڑھی رہے گی۔ جس کا اللہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ جب دل صحیح ہوگا، جب عمل صحیح ہوگا تو چہرہ بھی آٹومیٹیکلی صحیح ہوگا۔ تو اس حدیث کو، اس کا مس یوز نہ کیا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ چہرہ نہیں دیکھتا، لہٰذا جیسا بھی چہرہ ہو، اصل چیز تو دل ہے۔ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں کہتی ہیں ارے اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے۔ اصل پردہ کیا ہے؟ دل کا پردہ ہے۔ آدمی برقعے میں نکل رہا ہے، پردے میں نکل رہی ہے ایک عورت، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، اس سے بہتر تو وہ عورت ہے جو بغیر پردے کے نکل رہی ہے لیکن غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ لاجک اسلام میں نہیں چلے گی، یہ لاجک اسلام میں نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل صحیح ہے تو آپ پردہ کرتی، اگر آپ کا دل صحیح ہوتا تو آپ یقیناً پردہ کرتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت پردہ نہ کرے اور دل صحیح ہو۔ دل صحیح ہو تو پردہ بھی کرنا پڑے گا نا، اس لیے کہ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ the heart is very important thing، دل بہت اہم چیز ہے، اور دل کی اصلاح کے بغیر انسان کی اصلاح پاسبل نہیں ہے۔ دل کو پہلے سدھارو، دل کی اصلاح کرو۔ دل کے اندر بگاڑ کیوں آتا ہے؟ دلوں کے اندر سختی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ریزنز کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں جو اصول دیا ہے، جو سسٹم دیا ہے، اگر اس سسٹم کو ہم فالو کریں تو ہماری زندگی سے کبھی اللہ کا ذکر نہیں نکل سکتا۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، گھر سے نکل رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ کہہ کر، گاڑی پر بیٹھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین دعا پڑھ رہے ہیں۔ آئینہ دیکھا اللہم حسن خلقی اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں وہاں بھی دعا پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں وہاں بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے جہاں ایک مسلمان کی زندگی سے اللہ کے ذکر کو نکالا جا سکتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی سے اللہ کے ذکر کو نکال دیا اس انسان کے دل کے اندر سختی آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، جس کی زندگی سے اللہ کا ذکر نکل جائے گا، جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا، دنیا کی تمام چیزوں کو تو یاد رکھے گا لیکن اللہ کو یاد نہیں رکھے گا، اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی کی زندگی کو ہم ناش کر دیں گے، ایسے آدمی کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں وہ آدمی بالکل صحیح سلامت تھا لیکن قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میری نگاہیں سلامت تھی، اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ میرے بندے میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی، رب کا قرآن پڑھا جاتا تھا، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جاتی تھی لیکن تو بھلا دیتا تھا، تو اعراض کرتا تھا، ایک کان سے سنتا تھا دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا۔ تو نے بصارت تو تھی تیرے اندر، تو دیکھتا تو تھا، بصیرت نہیں تھی۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصیرت نہیں تھی تیرے اندر، آنکھوں کی تو روشنی تھی، دل کی روشنی نہیں تھی۔
تو یہ پہلا ریزن ہے دل کی سختی کا کہ آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے. ایک حدیث پاک اپنے دماغ میں رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ مثل الحی والمیت. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، دونوں کی مثال کیسی ہے؟ ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے. بس بات ختم. ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے. جو اللہ کو یاد نہ کرے وہ چلتی پھرتی لاش ہے. وہ لاش ہے، وہ دیکھنے میں تو زندہ ہے مگر اس کا ایمان مر چکا، اس کا دل مر چکا ہے. تو ذکر الہی یہ ہماری زندگی کا ایک جو ہے پارٹ ہونا چاہیے. ہم کبھی اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کریں. دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، دنیا کی محبت. ہائے دنیا، ہائے دنیا. زندگی کی ساری پلاننگ دنیا کے لیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. جس کا دل ایسا ہو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها. میرے وہ بندے جو آخرت کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ امید نہیں ہے کہ کل اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا میں مت رہو، دنیا کی زندگی سے بھاگو، نہیں، رہنا ہے، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھنا، اسی پر راضی ہو جانا، اسی پر مطمئن ہو جانا، اسی سے سیٹسفائیڈ ہو جانا، یہ ایمان والے کی صفت نہیں، یہ آخرت کے منکر کی صفت ہے. اور فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار. یہ جہنمی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو جائیں، جو آخرت کو بھول جائیں، یہ جہنمی لوگ ہیں. آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو مصیبتیں ہیں، دیکھیے کیسے حالات اس وقت ہمارے ملک کے کیسے حالات ہیں. کل بھوپال کا واقعہ آپ نے پڑھا، سنا، دیکھا، کیا حالات ہیں. رو بھی نہیں سکتے، آنسو بھی نہیں آنکھوں میں کہ کیا روئیں، کس پر روئیں. جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کے حقوق کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. کروڑوں مسلمان ہیں، وہ 8 بچے ہمارے اور آپ کے بھی ہو سکتے تھے میرے بھائیو. ذرا سوچو کہ ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی. پورا میڈیا ان کے خلاف بول رہا ہے. ان کے ساتھ جو کیا گیا، جو ظلم ہوا، اس ظلم پر آج آواز اٹھاؤ تو کہا جاتا ہے یہ تو دیش دروہی ہے، یہ تو ملک کا غدار ہے، دشمن ہے. یہ حالات دیکھیے. اور ابو داؤد کتاب الملاحم کی یہ حدیث پاک اپنے سامنے رکھیے، جسے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بڑے پوائنٹ کی بات ہے کہ حضرت ثوبان عام طور سے فتنوں کے تعلق سے حدیثیں روایت کرتے ہیں. کبھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ عام طور سے فتنوں کے تعلق سے ہوتی ہیں. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها. اے میری امت کے لوگوں، ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے جب ساری کی ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر حملہ کریں گی، تمہارے خلاف ہو جائیں گی. کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها، جیسے کھانے والے بھوکے لوگ اپنے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کئی دن کا کوئی بھوکا آدمی جس طریقے سے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے، ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا نوالا بنانے کے لیے تیار ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے پیارے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی. جھاگ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کتنا جھاگ ہے، چھو تو ختم. تعداد بہت ہوگی لیکن پاور لیس، انرجی لیس، کوئی طاقت نہیں، چھو تو ختم. اللہ جھاگ بنا دے گا تمہیں. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی
تمہارا روبو دبدبا نکال دے گا، تمہاری کوئی دہشت، تمہارا کوئی وقاری تمہارے دشمنوں کی نظر میں نہیں ہوگا، وہ تمہیں کوئی ویلو ہی نہیں دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ دنیا میں رہنا ہے، اس سے محبت نہیں کرنا ہے، اس سے دل نہیں لگانا ہے، اس کو ایک وقتی آرام کرنے کی جگہ بنانا ہے۔ ترمذی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے ہمیں زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے۔ ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹے، وقد اثر فی جنبہ، چٹائی پر سے اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے تھے۔ صحابہ کرام سے دیکھا نہ گیا، صحابہ کرام نے کہا لو اتخذنا لک وطاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں، ایک تکیہ بنا دیں، ایک آرام دہ بستر آپ کے لیے بنا دیں۔ کیا جواب دیا میرے نبی نے؟ ما لی وللدنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ ما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میں یہاں آرام کرنے کے لیے آیا ہوں، آرام کا وقت پورا ہو جائے گا میں اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ ہونا چاہیے دنیا کے تعلق سے ایک مسلمان کا اسٹینڈ۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں پیسہ کمانا ہے، بزنس کرنا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اصل ٹارگٹ آخرت کو بنانا ہے۔ قارون کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑا پیسے والا تھا۔ کتنا پیسہ تھا اس کے پاس پتہ ہے؟ ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القویٰ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی اور بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ اتنے خزانے کتنے رہے ہوں گے؟ خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک بڑی جماعت تھی تو سوچو خزانے کتنے رہے ہوں گے۔ قارون سے اس کی قوم کے کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا تھا کہ اے قارون وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تجھے اللہ نے اتنی دولت سے نوازا، اتنے پیسے تجھے اللہ نے دیے، تو ان دولت کے ذریعے، اپنی اس دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ جملے پر غور کیجئے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تجھے اللہ نے جو کچھ نوازا ہے تو اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو دنیا بھی اپنی دنیا بھی بنا، دنیا کو بھول مت، دنیا کو مت بھول، لیکن دنیا کی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ یہ ہے اللہ کا حکم۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر سختی آئی کیوں آئی ہے؟ دنیا کی محبت میں آج اب سر سے پیر تک گرفتار ہے۔ سوتے ہیں تو دنیا کے لیے، جاگتے ہیں تو دنیا کے لیے، چلتے ہیں تو دنیا کے لیے۔ آخرت کا تصور بس مسجد تک ہے، مسجد کے گیٹ کے باہر نکلے دنیا شروع۔ بس جتنی دیر نماز پڑھنے کے لیے آئے بس اتنی دیر تک ایک ہے کہ چلو بھئی ایک عبادت ہے، ایک نماز، ایک فریضہ ادا کر لیا، مسجد کے باہر نکلے بس دنیا شروع۔ تو دنیا کی محبت یہ دوسری بڑی وجہ ہے دلوں کی سختی کی۔ تیسری وجہ غفلت۔ غفلت سمجھتے ہیں؟ غفلت، آپ کے گھر میں چور آیا، دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دے رہی ہے، تجوری کے کھلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور آپ چادر تان کے لیٹے، بیوی کہہ رہی اجی اٹھیے دیکھیے چور آ رہے، آنے دو۔ اس کو کہتے ہیں غفلت۔ چور گھر پہ آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ چوری ہو رہی ہے پھر بھی آپ پڑے ہوئے ہیں، دیٹ از کالڈ غفلت، اس کو کہتے ہیں غفلت۔
اور اگر اب بھی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو قرآن کریم کے 17ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ ہیں کہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں۔ آپ کے بچے کا کل ایگزام ہونے والا ہے، آج وہ بیٹھ کر فٹ بال کھیل رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ 2-4 تھپڑ لگائیں گے، کم وقت کہیں کہ اتنا پیسہ تیرے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تو کل ایگزام ہے تیاری نہیں کر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ سوچو کہ ہم اس بچے کو بے وقوف سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں، لیکن سوچو کہ اس سے بڑے نادان ہم ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آج مرے ہم، آج مرے آج سے حساب شروع، آج ہم مرے آج سے حساب شروع، ابھی سے مرے ابھی سے ہمارا حساب شروع، لیکن ہمارا حساب اتنا قریب ہے پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو یہ غفلت جو ہے، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، کس کے لیے سنتے ہیں؟ سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جانور سے بدتر کہا ہے، جو سنتے تو ہیں مگر کان صرف سن کے اڑانے کے لیے ہوتے ہیں، جو دیکھتے تو ہیں۔ آج آپ کو میں بتاؤں کہ کتنے لوگ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر میں بھی جا کے سیلفی لیتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ عبادت میں بھی ایسی ریاکاری آ گئی، ایسی دنیا داری آ گئی کہ وہ جو عبادت کی روح ہے ختم۔ میں طواف کرتے ہوئے، میں صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، بس ختم۔ وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، سب ختم۔ یہ کس کی علامت ہے؟ ذرا قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات کو، بہت سارے انسانوں کو تیار کر کے رکھا ہے، یعنی ان کو فائنلی جہنم میں جانا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے پاس دل تو ہے لیکن دل غور کرنے کے لیے نہیں ہے، دلوں کے اندر حق بات کے اوپر غور کرنے کی، شریعت کی باتوں پر غور کرنے کی، اللہ اور رسول کی باتوں پر غور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے لیکن سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ بہرے نہیں، کان ہے، حق بات کو سننے کے لیے نہیں ہے۔ سنتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسے سننے سے کیا فائدہ؟ آپ میرے سامنے موجود ہیں، مثال کے طور پہ کسی کا نام جاوید ہے، اور جاوید بھائی کے بازو میں بیٹھ کے وہ بولا جاوید بھائی جاوید بھائی، سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا، ایسا سننے کا کیا فائدہ؟ تو کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت ہے، دیکھتا ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں، اس کو بولتے ہیں غفلت۔ آج جو ہے، آج کا مسلمان غفلت کا شکار ہے، غفلت کی چادر تانے بیٹھا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمان سویا پڑا ہے، کامیابی نہیں چاہیے مجھے، اس کو بولتے ہیں غفلت۔ جب دل میں غفلت پیدا ہو جائے تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، دل کے سخت ہونے کا چوتھا ریزن، کثرت المعاصی۔ جب آدمی کثرت سے گناہ کرتا ہے، ایک بار گناہ کرتا ہے تو تھوڑا دل سخت ہوتا ہے، 2 بار کرتا ہے تھوڑا اور ہوتا ہے، 3 بار کرتا ہے تھوڑا، جب زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے دل کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں، اس سے بہتر ہے کہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اخطأ العبد خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب ایک بندہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک بلیک پوائنٹ ڈال دیا جاتا ہے، کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ،
وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ سے باز آ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، ثقل قلبہ، تو دل کا وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، لیکن ایک گناہ کرنے کے بعد ابھی وہ دھبا صاف نہیں ہوا، دوسرا گناہ کر دیتا ہے تو وہ دھبے بڑھنے لگتے ہیں، ایک دھبا، دو دھبا، تین دھبا، دل داغدار ہونے لگتا ہے، دھبے ہی دھبے۔ سفید کپڑا ہو، ایک داغ ہو تو دور سے پتہ چلتا ہے، اور جب پورا کپڑا ہی داغوں سے بھر جائے تو اس کو سفید تو کہا ہی نہیں جائے گا نا، اس کو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ تو میلا ہو گیا۔ جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے حتی تعلو قلبہ، وہ دھبے اس کے دل پر غالب آ جاتے ہیں، دھبے ہی ہو جاتے ہیں، پھر دل کی سفیدی، دل کی صفائی ختم، دل اس کا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی وہ ران ہے، یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں کیا۔ 30ویں پارے میں سورہ مطففین کے اندر اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا، ان کے دلوں پر ران پڑ گیا۔ وہی ران ہے جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے دلوں پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہودیوں نے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا، یہودیوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، ہر وعدے کو انہوں نے توڑا، ہر ایگریمنٹ کو انہوں نے توڑا، نتیجہ یہ نکلا لعناہم، اللہ نے ان کے اوپر اپنی لعنت نازل فرمائی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور اللہ نے یہودیوں کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ تو یہ چوتھا سبب ہے دلوں کی سختی کا۔ نمبر 5، پانچویں وجہ جس کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں، بیڈ کمپنی، بری صحبت۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے صحبت صالح کونت صالح ترا، صحبت طالح کونت طالح ترا۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے اچھے بنو گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے برے بنو گے۔ صحبت کس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون آپ کے دوست ہیں، اس کا بہت ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کی لائف پر۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سگریٹ نہیں پیتا لیکن اس کے دوست لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بولتے یار کیسا آدمی ہے تو، ہاں جوان ہو گیا سگریٹ نہیں پیتا۔ ایک بار وہ انکار کرتا ہے، 2 بار انکار کرتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے چلو شادی بیاہ میں پی لیتے ہیں، پھر چلو پارٹی میں پی لیتے ہیں، پھر پینے لگتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، صحبت سے انسان اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، قیامت کے دن ایک ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے صحیح راستے سے مجھے بھٹکا دیا، میں حق پر تھا، میں صحیح تھا، اس نے غلط روٹ پر ڈال دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان کا تو مشن ہی یہی ہے، وہ انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کے ایک حدیث میں صحبت کا مطلب بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عطر فروش، ایک پرفیوم سیلر، ایک خوشبو بیچنے والے کے پاس آپ بیٹھیں اور ایک بھٹی میں جو پھونک مارتا ہے اس کے پاس آپ بیٹھیں۔ عطر فروش کے بازو میں آپ بیٹھیں گے تو آپ عطر خریدیں نہ خریدیں، آپ اس سے یا تو عطر خریدیں گے تو بیسٹ ہے، خوشبو لے کے گھر جا رہے، نہیں خریدیں گے اتنی دیر بیٹھیں گے تو بھی آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی، اور اس بھٹی میں جو پھونک مار رہا ہے لوہار اس کے بازو میں بیٹھیں گے تو یا تو کپڑا جلے گا یا کم سے کم بری بدبو آپ کو محسوس ہوگی۔
یہ اللہ کے پیارے رسول نے اس سے کلیئر مثال نہیں ہو سکتی صحبت کی. تو بری صحبت سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 ہو گئی. نمبر 6، دیکھیے انسان زندگی میں کبھی کبھی ہنستا بھی ہے. کچھ کسی نے کوئی جوک سنا دیا، ہنس دیا. کوئی اچھی چیز دیکھ لی، ہنس پڑے. ہنسنا منع نہیں ہے، ہمارے نبی بھی ہنسا کرتے تھے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. ہنسنا منع نہیں ہے، بہت زیادہ ہنسنا. جب دیکھو تب لطیفے ہی سنائے جا رہے. ہاں صاحب ان کے بازو میں بیٹھو تو ان کو تو جوک بہت یاد ہے، یہ بہت بڑے جوک سنانے والے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ جوکر ہیں. تو زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہوتا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے، کتاب الزہد کے اندر امام ترمذی لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول نے صحابہ کرام کے سامنے کہا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیاخذ بہن فیعمل بہن. اے میرے صحابہ، میں 5 چیزیں سکھا رہا ہوں، ہے کوئی جو ان 5 باتوں کو لے کر عمل کرے؟ دیکھ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں صرف سیکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے. چلو مسجد فرقان میں درس گئے، سنا، بیٹھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر سنی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ فیعمل بہن، اس کے اوپر عمل کرے. او یعلمہن من یعمل بہن، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چلو اگر اتنی توفیق نہیں ہو کہ خود عمل کر سکے تو کم سے کم سیکھ لے اور ایسے آدمی کو سکھا دے جو عمل کر لے. اگر ہمارے سکھانے سے کسی نے عمل کر دیا تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. پتہ ہے نا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پر ڈالی جائے گی. اب یہاں بنگلور کی سرزمین پر ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کو سننے والا اگر سعودی عرب میں سنتا ہے تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت مجھے بھی ملے گا اور یہاں کے ذمہ داروں کو تو ملے گا ہی ملے گا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اتنا بڑا ثواب ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے 5 باتیں میں بتا رہا ہوں، کون ہے جو ان 5 باتوں پر عمل کرے یا ان 5 باتوں کو کسی ایسے آدمی کو سکھا دے جو اس کے اوپر عمل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہاتھ اٹھایا. اے اللہ کے رسول، میں صحابہ کرام اچھے چیزوں کے لیے سوچتے نہیں تھے، اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں، بازو والے کی طرف دیکھتے، وہ ہاتھ اٹھا رہا تب ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے فوراً ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں، صرف سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے سکھائیے، میں عمل کروں گا، میں تیار ہوں. نبی نے گن کے 5 باتیں بتائیں. نمبر 1 بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس پوری حدیث پر بھی میں ایک لیکچر دے چکا ہوں، اس پوری حدیث پر ایک جمعہ کا خطبہ دیا جا سکتا ہے. نمبر 1 اتق المحارم تکن عبد الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی بات، حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ایسی عبادت کیسی کہ عبادت کر رہا ہے آدمی اور حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے. تو اصل عبادت تو یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے. جب حرام چیزوں سے بچے گا تو آٹومیٹیکلی وہ عبادت کے کام کرنے لگے گا. جب حرام سے بچے گا تو حلال کی طرف خود بخود بڑھے گا. جب شیطان کے راستے کو چھوڑے گا تو اللہ کا راستہ اللہ تو خود ہی دکھاتا چلا جائے گا. تو سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام کاموں سے بچے. نمبر 2 وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اور اللہ نے تمہاری قسمت میں، تمہارے مقدر میں، تمہاری تقدیر میں جتنا لکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اس سے سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، سب سے بڑے امیر بن جاؤ گے، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے لیکن اللہ کی تقدیر پر راضی ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کبھی اللہ کی تقدیر کا شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی تقدیر پر راضی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سب سے بڑا امیر ہے، سب سے بڑا مالدار ہے. اور تیسری چیز وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، مومن بن جاؤ گے. مومن بن جاؤ گے. پتا چلا کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والا اس کے ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کھوٹ ہے. اس کے ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آدمی اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرے. اللہ کے نبی فرما رہے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، مومن بن جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا.
اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو. ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بیوی کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے تو آپ کی نگاہیں بھی سیف ہونی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، تو آپ کا تعلق، آپ کا کاروبار، آپ کے معاملات، آپ کے ٹرانزیکشنز بھی کلین اور نیٹ ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا. وہ کہاوت ہے نا کہ آم کا پیڑ لگائیں گے تو آم ہی نکلے گا اور ببول کا پیڑ لگائیں گے تو ببول ہی نکلے گا. ہم ببول کا پیڑ لگا کے آم کی توقع نہیں کر سکتے. اسی اصول کو اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں اور آخری چیز، وَلَا تُكْسِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. بہت زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل ڈیڈ ہو جاتا ہے. دل سخت نہیں ہوتا، دل ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس پر پھر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا قرآن اور حدیث کا. تو زیادہ نہ ہنسا جائے. ہنسا جائے لیکن ہنسنے کو زندگی کا معمول نہ بنا لیا جائے. اور آخری چیز، ساتویں چیز، ساتواں ریزن، ساتویں وجہ جس سے ہمارا دل سخت ہوتا ہے، کوئی کام لمٹ سے زیادہ کرنا. مثال کے طور پہ کھانا زندگی کی ایک ضرورت ہے، بغیر کھائے تو رہ نہیں سکتے. لیکن ایک آدمی جب دیکھو تب کھا ہی رہا ہے اور کھانے بیٹھ رہا ہے تو کوئی لمٹ ہی نہیں اس کی، 25 روٹیاں کھا جا رہا ہے. ہاں، فضول کھانا، فضول دیکھنا، فضول باتیں کرنا. کچھ لوگ ہیں تو بولنے کی مشین ہوتے ہیں، جب بولنا شروع کر دیتے تو کب بریک ماریں گے پتہ ہی نہیں چلتا. آدمی اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے یہ کب چپ ہوں گے. اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھیے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں کو، فضول چیزوں کو، لمٹ سے زیادہ چیزوں کو چھوڑ دے. ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. بولو جتنی ضرورت ہے، فالتو بلا وجہ بولیں گے آپ تو حرام باتیں بھی بولیں گے. کھاؤ، زیادہ کھائیں گے تو پھر کھا کے سو جائیں گے، نماز غائب ہو جائے گی. دیکھو لیکن زیادہ دیکھو گے، گھومو. اب زیادہ گھومنے پھرنے کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں آپ دیکھیے، پھر ان کی زندگی، پھر وہ گھومتے رہتے ہیں، پھر ان کا سب کچھ گھومتا رہتا ہے. تو فضول چیزوں کو دیکھنے، فضول کھانے، فضول پینے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سب چیزیں بھی دل کو سخت بناتے. تو یہ ریزنز ہو گئے. میں نے بتایا دل کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، دل کا بگاڑ کتنا خطرناک ہے، اور دل کن چیزوں سے سخت ہوتا ہے. اتنی باتیں آپ نے معلوم کر لی. اب آتے ہم اپنے لاسٹ پوائنٹ پر کہ علاج کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. دل تو سخت ہو گیا ہمارا، ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں، میں خود ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. سخت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا. آیتیں پڑھی جا رہی ممبر پر، آیتیں پڑھی جا رہی دروس میں، حدیثیں پڑھی جا رہی دروس میں، ہمارے دلوں پر ویسا اثر نہیں ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے. اس کا مطلب کہ دل سخت ہو گئے. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کی دنیا میں تبدیلی نہیں آ رہی، اس کا مطلب کہ دل سخت ہو گئے. اب علاج کیا ہے؟ پہلا علاج جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دل کو عربی میں کیا بولتے پتہ ہے؟ قلب. قلب. اسی قلب سے ایک لفظ بنا ہے انقلاب. انقلاب جانتے کس کو بولتے ہیں؟ تبدیلی، الٹنا پلٹنا. انگریزی میں اس کو بولتے ہیں ریولیوشن. تو دل، یہ جو ورڈ ہے عربی میں قلب، یہ بتا رہا ہے کہ دل پلٹتا رہتا ہے. دل کبھی ایک سچویشن میں نہیں رہتا. دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے. اور دل کو پلٹنے والا کون؟ دل کا مالک ہے. تو دل سخت ہو رہا ہے تو اس کو نرم کرنے کی دعا بھی اسی سے کرنی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن. سارے انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن اور حدیث میں ہاتھ کا لفظ آیا. ہم ہاتھ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں. سارے انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے.
لہٰذا اللہ تعالیٰ کی انگلی بھی ثابت ہے حدیث سے، ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ انگلی کیسی ہے وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو نالج، اس کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں، لیکن انگلی ہے ہم مانتے ہیں، اس کی تعویل نہیں کرتے ہم. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے. تو سارے انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء کقلب واحد، اور سارے انسانوں کے دل کو اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے. کبھی ایمان کوئی مومن کافر ہو گیا، کوئی غیر مسلم ایمان لے آیا، کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، یہ دل ہی تو پلٹا. کوئی دنیا کی محبت میں گرفتار تھا، اس کے دل پر قرآن کی کسی آیت کا اثر ہو گیا، دیندار بن گیا. فضیل بن عیاض نام کا ایک ڈاکو، بہت بڑا ڈاکو تھا، اپنے زمانے کا ڈاکہ ڈالا کرتا تھا لوگوں کے گھروں پہ جا کے. ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ چڑھا، کہیں سے کسی قرآن کے قاری کی آواز سنائی دی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے نرمی پیدا ہو جائے. فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے، دل پر ڈائریکٹ جا کے اس آیت نے اثر کیا، کہتا ہے اے اللہ آج وہ وقت آ چکا ہے، ڈاکہ ڈالنا ختم، توبہ کرتے ہیں اللہ سے سچی. اور وہی فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے مشہور عالم اور مشہور محدث بن جاتے ہیں. تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کو کنٹرول کرنے والی ذات وہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سارے انسانوں کے دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ دلوں کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے کاموں میں لگا دے، اے اللہ میرے دل کو اپنے نیکی کے کاموں میں لگا. یہ دعا یاد کر لیجئے، چھوٹی سی دعا ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوب قلبی علی دینک. اور دوسرے الفاظ یہ ہے کہ صرف قلبی علی دینک، دونوں الفاظ ثابت ہیں. تو یہ پہلا علاج ہے کہ اللہ سے دعا کیا جائے. دوسرا علاج دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو کنٹینیو جاری رکھیے. اللہ کے ذکر سے کبھی اپنی زندگی کو خالی مت ہونے دیجیے. ایک چھوٹی سی دعا کی کتاب آتی ہے حسن المسلم. ایک انسان کی زندگی کے جو جنرل معمولات ہیں، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سفر کی دعا، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے، بیت الخلاء میں جانے کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، وہ سب اس کے اندر. زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، زیادہ ضخیم نہیں ہے، وہ ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے. وہ بالکل صحیح اور مستند دعائیں ہیں اس کے اندر. ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیجئے. اب کیا ہے، آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، لیٹرین جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جا رہے ہیں. مسجد آ رہے ہیں، دعا پڑھ کے انٹری کر رہے ہیں. مسجد سے ایگزٹ ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کے نکل رہے ہیں. گھر سے انٹری کر رہے ہیں، دعا پڑھ کے نکل رہے ہیں. دعا پڑھ کے بیوی کے پاس جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے کپڑا پہن رہے ہیں، دعا پڑھ کے نیا کپڑا پہن رہے ہیں، دعا پڑھ کے آئینہ دیکھ رہے ہیں، دعا پڑھ کے. یہ تمام دعائیں جب آپ کی زندگی کا ایک پارٹ بن جائیں گی تو آپ اللہ کو کبھی اپنی زندگی سے، اللہ کا ذکر آپ کی زندگی سے نکل نہیں پائے گا. تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے، دل کی سختی کا علاج ہے یہ. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کر تو بولے بند کر دے یار، کیوں قرآن کی تلاوت بچا رہے ہیں، تھوڑا کوئی میوزک ووزک لگا دے، کچھ گانا وانا لگا دے. یہ دل کی سختی کی علامت ہے. جس دن آپ کو قرآن کی تلاوت میں لطف آنے لگے، لذت ملنے لگے، آپ کے ایمان کو تازگی ملنے لگے، سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر حرارت پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ کا ذکر یہ دوسرا علاج ہے دلوں کی سختی کا. تیسرا علاج موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرنے سے بھی دل نرم ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. برا ابن عازب کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے. جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. فبکا، رونے لگے. آپ فبکا، رونے لگے.
مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں. وَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے آس پاس جتنے صحابہ بیٹھے ہیں سب رو رہے ہیں. اور اللہ کے رسول اتنا روئے حتیٰ بل لحیتہ، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو کبھی کبھی بھائیوں بھی کہا کرتے تھے. فرمایا اے میرے بھائیوں لمثل ھذا فاعدوا، یہاں کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو. یہ دن تم سب کو دیکھنا ہے، اس قبر میں سب کو آنا ہے. کروڑوں کا مالک، اربوں کا مالک، اس کو بھی 2 گز زمین میں ہی دفن ہونا ہے. یہاں آنا ہے، اس کو یاد کرو. تو موت یہ دل کو نرم بناتی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا. آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. اس لیے کہ جس نے موت کو، حدیث پاک کے اگلے ٹکڑے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، جس نے موت کو تنگ دستی میں یاد کیا، موت نے اس کی زندگی کو کشادہ کر دیا. کیا مطلب؟ ایک آدمی بہت پریشان رہتا ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے. ایسا آدمی جب موت کو یاد کرے گا تو اس کے دل کے اندر آٹومیٹیکلی ایک سکون پیدا ہو جائے گا کہ چلو جتنا بھی پریشان ہو ایک دن مرنا تو ہے، مریں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ موت کا تصور انسان کو سکون دے دے گا. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی بہت خوشحال ہے، موت اس کی زندگی میں تنگی بھی لاتی ہے. بہت جو پیسہ کما لیتا ہے، جو قارون اور فرعون کی طرح جس کے دل میں جذبات امٹنے لگتے ہیں، جب وہ موت کو یاد کرے گا تب اسے اپنی اوقات یاد آئے گی. سوچے گا یار جتنا بھی پیسہ کما لوں مرنا تو ہے ایک دن، لہٰذا کچھ دین کا کام بھی کر لیتے، کچھ اللہ کا کام بھی کر لیتے. تو موت یہ ہمیں چاہے غریب ہو ہم، چاہے امیر ہو، ہمیں بگڑنے سے بچاتی ہے، ہمیں غلط روٹ پر ڈالنے سے بچاتی ہے. لہٰذا موت کو یاد کرنا بھی بہت بڑا علاج ہے دل کی سختی کا. نمبر 4، چوتھا علاج قبروں کی زیارت. قبروں کی زیارت، درگاہوں کی نہیں، وہاں سے دل کی سختی دور نہیں ہونے والی. قبروں کی زیارت. اب ذرا حدیث سنیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت دے رہا ہوں، اب پرمیشن دے رہا ہوں. فزوروها، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ فإنها طریق القلوب، اس لیے کہ قبرستان جاؤ گے، قبروں کو دیکھو گے تو دل نرم ہوگا. جب قبر دیکھو گے تو دل نرم ہوگا کہ یہی گھر ہے میرا، یہی آنا ہے. گھوم پھر کے، عیش کر کے، موج کر کے، مستی کر کے آنا یہی ہے. فإنها طریق القلب، قبرستان جاؤ گے، قبر کو دیکھو گے تو دل میں نرمی پیدا ہوگی. وتدمع العین، اور آنکھوں سے آنسو آئیں گے. وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد آئے گی. لہٰذا قبرستان گاہے بگاہے چلے جایا کریں آپ. یہ مسئلہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قبرستان جانے کا کوئی ٹائم فکس ہے؟ کوئی ٹائم فکس نہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں. اور قبرستان جانے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اب ابا کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے ابا کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. قبرستان جانے کا ایک ایکسٹرا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہاں دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں موت کی یاد بھی آپ کو آئے گی. تو قبرستان کی زیارت، قبروں کی زیارت، قبروں کے پاس جانے سے بھی دلوں کی سختی دور ہوتی ہے. 5واں علاج دلوں کی سختی کا، قرآن کریم کی تلاوت. قرآن سے عظیم کون کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. اس قرآن کے اندر وہ پاور ہے. دل کی سختی کیا ہے؟ پہاڑ کو چور کر سکتا ہے. دل کو نرم کرنے کی صلاحیت اس قرآن کو پڑھے تو صحیح. ہم اس قرآن میں غور تو کریں.
قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک مذاق کی طرح پڑھتے ہیں، ایک فارمیلٹی کی طرح پڑھتے ہیں، کبھی ہم قرآن پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ جس دن ہم قرآن پر غور کریں، یقین ہے مجھے کہ ہمارے دلوں کے تالے کھل جائیں گے۔ جیسے موبائل ہوتا ہے نا، موبائل آج کل زیادہ تر لوگ اپنا موبائل لاک کر دیتے ہیں، پیٹرن لاک بنا دیتے ہیں تاکہ بچے کھول نہ پائیں، کوئی کھول نہ پائے، پرائیویٹ چیزیں ہیں ہماری۔ دلوں پر بھی لاک پڑا ہوا ہے، اور دلوں کا پیٹرن کوڈ کیا ہے، دلوں کا لاک کوڈ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور یہ بات بھی قرآن سے پروف ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کہ تمہارے دلوں پر تالا پڑا ہے، یعنی قرآن پر غور کرتے تو تالا کھل جاتا۔ تالا پڑا ہے قرآن پر، قرآن لاک، دل پر تالا پڑا ہے، دل لاک ہے، دل پر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، حدیث کا اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کہ دل لاک ہے، اور اس لاک کا لاک کوڈ کیا ہے، اس پیٹرن کا پیٹرن کوڈ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اوپر غور کرو، تدبر کرو۔ تو قرآن کی تلاوت بھی یہ بہت بڑا علاج ہے دلوں کی سختی کا۔ اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے، متشابہا، اور یہ ملتی جلتی کتاب ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیے آیتیں ملتی جلتی ہیں، حافظ لوگوں کو یاد کرنے میں سب سے زیادہ پرابلم وہی ہوتی ہے جہاں ملتی جلتی آیتیں۔ اب آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، اسی سے ملتا جلتا سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں بھی، اسی سے ملتا جلتا سورہ کہف میں بھی ہے۔ ہاں، تو ایک جیسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں، متشابہات۔ تو ہمارے جو حفاظ ہوتے ہیں ان کو یاد کرنے میں وہی سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کیسے ہے، وہاں کیسے ہے۔ تو قرآن سب سے اچھی کتاب ہے، متشابہہ، ملتی جلتی ہے، مثانیہ، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہم لوگ کتنی بار پڑھتے ہیں قرآن کو؟ کبھی دل اکتاتا ہے؟ نہیں۔ کبھی دل بور ہوتا ہے؟ نہیں۔ بار بار پڑھی جا رہی ہے۔ تقشعر منہ، ذرا لفظ پر غور کیجئے قرآن کے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اس قرآن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کن کے؟ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں رب کا ڈر ہوگا، جب قرآن پڑھے گا، جب جہنم کی باتیں آئیں گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی۔ جب اللہ کا عذاب کا ذکر آئے، اللہ کے عذاب کا ذکر آئے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم تلین جلودہم، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور قرآن کے ذریعے انسان کے چمڑے کے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو، چمڑا بھی نرم ہو جاتا ہے، رونگٹوں کے اندر بھی، انسان کی باڈی کے اندر بھی اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، انسان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت یہ بہت بڑا ٹریٹمنٹ ہے دلوں کی سختی کا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اور چھٹی چیز، علماء ربانیین کے پاس جائیں، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، ان سے کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے ملیں، ان کی باتیں سنیں۔ ایسے علماء کے پاس جانے سے بھی دلوں کی سختی دور ہوتی ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر فرمایا، اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے میرے نبی، ہمارے وہ بندے جو ہمیں صبح شام یاد کرتے ہیں، اے ہمارے نبی، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کی صحبت میں رہا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی بھی دنیا کے چکر میں پڑ کے ایسے لوگوں کے پیچھے مت پڑ جائیے، آپ ایسے لوگوں کی اطاعت مت کیجئے جن کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، جن کے دلوں میں ہمارے ذکر، ہماری یاد نہیں آتی۔ تو ایسے جو علماء ہیں، ایسے جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ 7ویں چیز، انسان سیلف ایگزامینیشن کرے، اپنے آپ کو جانچے، خود اپنا ٹیسٹ لے۔ شام کو جب آپ بستر پہ سونے کے لیے جائیں تو آپ خود کو سوچیں، پرکھیں کہ آج دن بھر میں نے اللہ کو راضی کرنے والا کون سا کام کیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا۔
اپنا ٹیسٹ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اور جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے خود تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ جب ہم خود اپنا محاسبہ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے 24 گھنٹے میں اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، کتنا ناراض کیا ہے اپنے رب کو۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے تو دل کی سختی کو دور نہیں کر سکتے۔ جب حساب کریں گے اپنا، تب ہمیں اپنی اصلاح کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے اس کے پہلے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لو۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب نہیں لے گا، ہمیں ہمارا زندگی بھر کا جو ہمارا کچا چٹھا ہے، ہماری جو فائل ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے تیری پوری زندگی کی بک ہے، یہ تیری پوری زندگی کی ڈائری ہے، تیری پورے زندگی کا ریکارڈ ہے، تو خود پڑھ کے دیکھ لے، تو اپنا حساب خود کر لے۔ تو سیلف ٹیسٹ کیجئے، سیلف ایگزامینیشن کیجئے، انشاءاللہ اس سے جو ہے دلوں کی سختی دور ہوگی۔ اور آخری چیز، 8ویں چیز، 8واں علاج، حلال کمائی کی کوشش کیجئے۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، اطب مطعمک تو جب دعوتک، کھانا حلال کر لو دعا قبول ہوگی، کھانا حلال کر لو دعا قبول ہوگی۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، وہ حدیث کے طور پر یہ الفاظ صحیح نہیں ہے، لیکن قول ہے سلف صالحین کا کہ اپنے کھانے کو پاک کر لو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث تو آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں بار سنی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ایک آدمی کی کہ بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے، بال پرا گندا، کپڑے گندے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، کھانا حرام، پانی حرام، لباس حرام، جس پیسے سے پرورش ہوئی وہ پیسہ حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو حرام کمائی جب باڈی میں جائے گی تو دل سخت ہوگا، اور حرام کی جگہ جب آپ حلال کی پابندی کریں گے، یہ الگ بات ہے کہ آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے حرام کمائی۔ آج آپ میرے پاس بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی ہیں، فون آتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں، مولانا جاب نہیں مل رہی ہے۔ جاب کہاں مل رہی ہے؟ بینک میں مل رہی ہے۔ جاب کہاں مل رہی ہے؟ انشورنس سیکٹر میں مل رہی ہے۔ کیا کریں؟ اتنا پڑھا، MBA کیا، BBA کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اب نوکری نہیں مل رہی، گھر والوں نے اتنے پیسے لگا کے پڑھائے، اب تو کچھ تو ہم کو ریفنڈ دینا ہے۔ تو کوئی بینک میں جاب کر رہا ہے۔ بینک میں جاب کرنا حلال ہے کیا؟ حرام ہے۔ بینک میں کسی بھی طریقے کی جاب کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ بینک کیا ہے؟ پورا سود پر ہے قائم۔ انشورنس کیا ہے؟ اس لائن میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی سود کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ لیکن آج ایک فتنہ ہے یہ کہ ہمارے نوجوان جب نوکری کی جاب کی تلاش میں نکلتے ہیں تو حلال کے راستے ان کے سامنے نظر نہیں آتے اور حرام کے بہت نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات پر توکل اگر ہے میرے بھائیوں، انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے حلال کمائی، جو بندہ حلال کے لیے کوشش کرے گا، اللہ اسے بھوکا نہیں رکھے گا۔ اور ایک دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زندگی میں کبھی اگر حلال کمائی کے لیے کوئی ٹینشن ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بتائی تھی، اور یہ دعا حضرت علی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے اتنا حلال دے دے کہ تیرے حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، اتنا حلال دے دے کہ مجھے کبھی حرام کی طرف جھانکنا بھی نہ پڑے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل سے اتنا غنی بنا دے، اتنا مالدار بنا دے کہ تیرے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ بہترین دعا ہے، جامع دعا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرضوں کی ادائیگی کا سامان کر دے گا۔ تو حلال کمائی کی فکر ہم کریں۔ فتنوں کا دور ہے، حرام کے راستے بہت نظر آ رہے ہیں، حلال کے محدود نظر آ رہے ہیں، لیکن حلال ہی میں ہماری نجات ہے، اور دل کی سختی کا علاج بھی اسی میں ہے۔ آج ہم جس زمانے، جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ دور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے بخاری شریف کی. آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے. وہ زمانہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ چند علاج تھے, چند اسباب تھے دلوں کی سختی کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں کو حق بات کو قبول کرنے کے لیے نرم بنا دے, ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے. ہمیں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر الہی میں ہماری زبانیں ہمیشہ تر رہیں, ہمارے دلوں پر کبھی غفلت کی چادر نہ آ جائے. رب العالمین ہمارے دلوں, جب ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سنیں تو ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر ہو. رب العالمین ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, عورتوں کو, سب کو رب العالمین اپنے نبی کے طریقے پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.